بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کے بندو، علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض نہیں بتایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ ہو سوائے بڑھاپے کے۔ ناظرین، آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لے کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ ناشتے میں عجوا کھجور کا استعمال کرنے سے انسان پورے دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تر و تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حالت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماری سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی مالش کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان آدمی کی طاقت اور زور سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ چہرے پر خشکی یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجور کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت بھی برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور اچھے لوگوں سے دوستی اور محبت کرے۔ گرم دودھ میں سفید زیرہ ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچ پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں خون کی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی پھل ہے جس کو
بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں، چند دن بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا کیوا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت، اور عورت کے نماز کے شوق اور پابندی کا ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتاہٹ اسے انجام دے۔ ہری چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کریں، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پرسکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرے کا استعمال کرنے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی بالائی لگا کر سو جائیں، ہونٹ سرخ ہو جائیں گے۔ اگر دماغی تناؤ رہتا ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی تناؤ ختم ہو جائے گا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، جس میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں ملا کر پی لیں، 15 دن میں گردے کی پتھری پگھل کر نکلنے لگے گی۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چکوترا زیادہ کھائیں، یہ جگر کو مضبوط کرتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ روز نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل پسند کر لو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ روزانہ 2 مرتبہ کھانے سے پیٹ صاف ہوتا ہے۔ زنگ شدہ چیزوں پہ لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ
اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت مج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جس میں خشکی ہو، وہ صبح و شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کی زیادہ سختی یا الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے پوری طرح مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماری بھی رفع دفع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چکوترا اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان رہے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کٹا ہوا پیاز کھانے سے مرد کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت استغفار کرے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور اسکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مل لیا کرو۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی سردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ ہونے لگتی ہے اور بدن بے چین سا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو انسان ہر موڑ پر خود پسند اور تکبر سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطاؤں اور غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو صبح پیدل چل کر لیموں پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور جسم ٹھیک رہتا ہے۔ دال پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ روزانہ 3-4 کھجوریں کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھائیں۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی، 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے خالص شہد اور اسپغول ملا کر کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ تکبر مصیبت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے پہلے نقصان بھی اسے پہنچا۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ بلال تم مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ
میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں مضبوطی آتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا اور جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد لگا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو عرق گلاب کان میں ڈال لیا کرو۔ عام طور پر ہری مرچ فریج میں رکھنے کے باوجود بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھی کریں گے تو اس سے آپ کا بلغم خارج ہو جائے گا۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں ایک دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری چائے پی لیا کرو۔